خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1441 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوالات ہیں۔ مرد جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ماتھے پر نشان لگ جاتا ہے، کیا یہ نشان ان خواتین کے بھی آتا ہے جو نماز پڑھتی ہیں؟ آتا تو ہوگا، کہ سجدہ تو ان کو بھی زمین پر پیشانی جمانی ہے نا، پیشانی زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے اور ناک کی ہڈی لگنی چاہیے سجدے میں۔ تو عورتوں کے لیے کوئی الگ سے سجدے میں منہ رکھنے کا طریقہ تو میں نے نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز ہے۔ پاؤں البتہ یوں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں دائیں طرف عورتوں کے لیے، کیا آپ کو لگتا یہ ہے لکھا ہوا ہے۔ جو پریشر مرد کا سجدے میں ہے وہ عورتوں کا سجدے میں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ وہ بچھ جاتی ہیں، وہ بچھ کے جیسے سجدہ کرتی ہیں، تو ہم جیسے پاؤں کی 10 انگلیاں موڑ لیتے ہیں، اور جس انداز پر ایک مرد سجدے کی حالت میں سر اپنا زمین پر جس طرح دباتا ہے، کیا عورت کا بھی اسی طرح دبانا ہوتا ہوگا؟ لکھا نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، مفتی صاحب جیسے فرمائیں، سوچ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ ناک وغیرہ کا ان کا کوئی الگ سے استثناء نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ بس وہ پاؤں دونوں طرف دونوں میں سے کسی ایک طرف نکال لیں گے یا پیچھے کی طرف نکال لیں۔ لیکن یہ نگران شورا کا کہنا بھی یہ ٹھیک ہے کہ لحاظ سے کہ جو زور ہمارا پڑتا ہے، کیونکہ انگلیاں دبنے سے چہرے اور پیشانی کا زور لگتا ہے، تو اس انداز کا زور تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کوئی استثناء نہیں ہے ان کا، انہوں نے بھی پیشانی زمین پر لگانی ہے، ناک کی ہڈی زمین پر لگانی ہے۔ کوئی نشان تو سب کا نہیں پڑتا، سب کا نہیں پڑتا، یہ کسی کسی کا پڑتا ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہونا سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی کھال نازک ہوتی ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو نشان پڑ جاتا ہوگا، کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا، بچپن سے نمازیں پڑھتا ہوگا، یا روزانہ زیادہ رکعتیں پڑھتا ہوگا، تو بار بار اس کی زمین پر پیشانی لگتے 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 ہو سکتا ہے کہ نشان پڑ جاتا ہو۔ ساخت اور بھی نہیں پڑھتا یہ کسی کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب پیشانی صحیح نہیں لگاتا، اس کی کھال اس طرح کی ہوگی کہ وہ نہیں نشان پکڑتی۔ نشان نہیں لیتی ہوگی، یا بعض اوقات ساخت کا بھی مسئلہ ہوتا ہوگا، بعضوں کا یہ بیچ کا حصہ تھوڑا زیادہ ابھرا ہوتا ہوگا، بعضوں کم ابھرا ہوتا ہوگا، کچھ کوئی بھی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ نشان پڑھنا جو ہے نا، یہ ہے مطلب
یہ رسک ہے اس میں کہ جس کا نشان ہوتا ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ بیچارہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہے، کیونکہ اس کو خود اس کو بھی وسوسے آئیں گے، یار لوگ مجھے نیک سمجھتے ہوں گے، یہ بھی خرابی. تو اس کا نہ پڑھے نا وہ ان معنوں اور عافیت میں مجھے تو لگتا ہے کہ نشان پڑھنا کوئی ضروری تو ہی نہیں. اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر اس طرح کا نشان جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، پیشانی پر کالا کالا دھبا، پڑھا نہیں ہے کبھی، اللہ بہتر جانے. اب وہ نہیں تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ نشان. نہیں تھا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ من اثر السجود، وہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر، تو اس سے مراد یہ بھی لیا ہے نشان بعضوں نے، بعض علماء نے، لیکن یہ کہ وہ نور چہرے کا اصل مراد ہے نا، یہی نشان نہیں ہے، بلکہ جو سجدے کرتا ہوگا اس کا چہرے پر ایک مخصوص نور ہوگا، غالباً یہ بھی ہے. تو یہ نشان ہونا جو ہے نا یہ امتیاز اس ہے. میں جی مفتی صاحب. کوئی اگر جان بوجھ کر دباتا رہتا ہے کہ نشان پڑ جائے تو وہ تو ریاکار ہے، ظاہر ہے ریاکاری چاہتا ہے کہ میرا نشان پڑ جائے، لوگ میری عزت کریں، اگر یہ مقصد ہے اس کا نشان بنانے کا. جب میں نے نماز میں بعض اوقات لوگوں کو سجدے میں تھوڑا سا ہلتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ ان کی پیشانی شاید جمی نہیں ہے، شاید وہ جمانے کی غرض سے ہلکی ہلکی سی شاید یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ جم جائے پیشانی. تو پیشانی جم جاتی ہے یا اس کو باقاعدہ کوششیں کر کے جمانا پڑتا ہے؟ اگر فرش پر کچھ بھی نہیں بچھا ہوا اور فرش بھی فریش ہے، جیسے ابھی ہم جی ہاں. ایک ماربل بچھا ہوا اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ تو پیشانی جمنے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی، ناک کی ہڈی بھی جلدی لگ جاتی ہے. اور خاص کر وہ قالین بچھاؤ نا، کارپیٹ، اچھا کارپیٹ پہ بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض کارپیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ زور نہیں لگانا ہارڈ پڑتا، کارپیٹ ہوتے ہیں وہ. ہارڈ ہوتے ہیں. بعض یہ کہ نرم ہوتے ہیں کارپیٹ، تو اس اور موٹے موٹے ہوتے ہیں. پھر بعضوں کے نیچے بھی فوم بچھا ہوا ہوتا ہے، اس پہ تو سجدہ نماز میں تو خشوع تو بھول جائے آدمی، سجدہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ زور لگاتا ہی رہے گا کہ پیشانی جم جائے. کیونکہ ایسے موقع پر یا جب گھاس پر نماز پڑھتے ہیں اس وقت پیشانی اس طرح یعنی کہ جمع نہیں ہے. گھاس پر یا ایسے موٹے کارپیٹ پر یوں چھوڑ دی پیشانی تو نماز نہیں ہوگی. اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اتنا زور لگانا پڑے گا. ہڈی بھی لگانی ہے نا، خالی ناک کی نوک نہیں لگانی. ان نوک کو دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی. ہمارے یہاں کا دارالفتہ اہل سنت کا تو غالباً فتویٰ یہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اختلاف ہے اس میں. اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اب تحقیق اصل یہ مسئلہ وہ طب اس میں ساتھ ساتھ ہے. میڈیکل. ہاں، پہلے تحقیق یہ تھی کہ اس آنکھ کے اندر آر پار سوراخ نہیں ہے. اب تحقیق یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکٹر کو بولا نا کہ آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا، لکھا ہوا یہی ہے، بہار شریف میں بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا روزہ. تو وہ پھر دوبارہ جب میری معلومات ہوئی آنکھوں کے ڈاکٹر کو، میں نے کہا کہ وہ میں نے تو معلومات کی تو سوراخ ہے، اب تو یہ فتویٰ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بولا ڈاکٹر یہ مذہبی فیلڈ کا نہیں ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے. تو اس نے کہا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مولانا ہے، آپ نے بولا نہیں ٹوٹتا تو نہیں ٹوٹتا ہوگا، باقی سوراخ تو آر پار ہے. تو یوں میری تصدیق ہوئی کہ ایک ڈاکٹر، پھر ایک اور ڈاکٹر سے بھی بات چیت ہوئی تھی، اس نے بھی کہا کہ آئی اسپیشلسٹ ہے کہ بھائی سوراخ تو آر پار ہے. پھر اب تحقیق یہ کہ آر پار ہے سوراخ. ہم نے دکھایا بھی تھا اسکرین. جی ہاں، تو آر پار سوراخ ہے تو دوا تو جائے گی حلق میں. اچھا، سرما لگانے سے بہار شریعت میں لکھا ہوا حدیث پاک ہے کہ وہ سرما لگانے سے اگرچہ حلق میں سرمے کا اثر معلوم ہو، سرمے تھوک میں آتا ہے اثر، بعض اوقات سرما زیادہ لگا لے آدمی، تو اب یہ چونکہ حدیث پاک میں سرما لگانے کی اجازت ہے روزے میں، تو یہ مستثنا ہو گیا کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لکوڈ بھی نہیں ہے لیکن پاؤڈر ہے، بہت باریک ہوتا ہے، تو اس کا اثر وہ سوراخ میں چلا جاتا ہے، وہ حلق میں بھی بعض اوقات ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دھوبی ہوں،
بعض لوگ کپڑے لینے نہیں آتے یا بھول جاتے ہیں، اب ان کا کیا کریں؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ سنبھالنا تو پڑے گا اس کو۔ اب تو اتنا مشکل نہیں ہے شاید، فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر، واٹس ایپ نمبر کچھ بھی لے لے اور پتہ بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے، بندہ دوڑا دے۔ ان کے پاس ایک آدمی تو عام طور پر دھوبی تو ہوتا ہی، مطلب پھر رہا ہوتا ہے کپڑے لینے کے لیے۔ اب یہ ہو کہ کوئی لانڈری، تو لانڈری میں وہ دے جاتے ہوں گے، باقی دھوبی تو گھر گھر جاتا ہے، لے آتا ہے، طریقہ یہ ہے۔ تو پھر بھولنے کا سوال نہیں ہے، بھولے دھوبی، گاہک نہیں بھولے گا نا، گاہک کو تو گھر پہ جا کر ہوم ڈیلیوری دینی ہے۔ تو پھر بھی بارہ لے کے وہ لانڈری میں جو آتے ہیں وہ آس پاس کے لوگ آتے ہیں، میلوں میل تھوڑی وہ دور جا کر وہ دھلوانے جائے گا، انڈرسٹوڈ ہے۔ تو یہ اگر خود چیوٹ ہوگی، احساس ہوگا، سیریس ہوگا بندہ، ایڈریس، فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر کچھ ایسا مضبوط نظام رکھے گا کہ اگر وہ لینے نہیں آئے تو اس کے گھر پہ جا کر ڈال آئے گا کہ بھائی سامان، یا کر سکتا ہے آدمی۔ اتنا بڑا مطلب یہ ہیوی پرابلم نہیں ہے دھوبی کو۔ اب دھوبی نے اب تک غفلت کی وہ الگ بات ہے، تو لیکن کرنا نہیں چاہیے غفلت۔ یہ اس سے مال غنیمت نہیں بن جائے گا کہ وہ اب بھول گیا، نہیں آتا تو اب قبضہ کر دیا تو اس کو سنبھالنا پڑے گا، اس کا مالک تلاشنا پڑے گا، کیونکہ ان کے لگے بدے گاہک ہوتے ہیں۔ عام طور پہ نئے نئے گاہک روز روز بدلتے نہیں ہیں، تو یہ لکھ کر لگا دے کہ فلاں یعنی اس طرح کا کپڑا بھی باقی ہمارے پاس گاہک لے نہیں گیا، تو وہ شاید پڑھ کر یاد آ جائے گا، یار میں لے نہیں گیا ہوں۔ کچھ بھی ایسی ترکیب کرے کہ وہ لے جائے اس کا جو بھی گاہک ہے وہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے، تعبیرہ راضی، تو نہ خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ یہ ارشاد فرما دیجئے تعبیرہ راضی اس کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ تو رہنا سدا راضی، یا اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہم سے راضی رہنا، کبھی بھی ناراض نہیں ہونا کہ تیری ناراضی، تاب ناراضی، تیری ناراضی جو ہے نا اس کی مجھ میں تاب یعنی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو ناراض ہونا ہی مت، یہ دعا ہے، نہیں یہ تاب ناراضی، یعنی تیری ناراضی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، کہ رب جس سے ناراض ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو عذاب کیسے برداشت ہوگا جہنم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت جو گنبد سبز گنبد کے ساتھ وائٹ گنبد جو بنا ہوا ہے تو وہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آئیے محراب جو نماز پڑھانے کی ہے نا، ایک تو محراب اب جو نماز جہاں پڑھاتے نا، جو سب سے مطلب یعنی کہ آخر میں محراب بنی ہوئی دیوار کے ساتھ، وہ محراب عثمانی ہے۔ بتاتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنائی تھی توسیع کے بعد امام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور اس سے پہلے جو محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خوبصورت اس میں نقش و نگار ڈیزائننگ ہے، تو ان پر بھی غالباً گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تو جو نمایاں یہ سفید گنبد ہے نا، یہ آگے آگے یہ غالباً
محراب عثمانی کا گنبد ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے. اللہ بہتر جانے، تاریخ میں لکھا ہوگا، مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں. تو مختلف گنبد جو ہے نا، یہ مختلف یادگار ہیں کہ وہ فلاں محراب پر، فلاں ممبر پر، ممبر اقدس پر بنا ہوا ہوگا، اس طرح کی کوئی ہوں گی مطلب اس کی ترکیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے، پاکی کی اہمیت کیا ہے؟ پاکی، جی پاک رہنا، پاک رہنے کی تو اہمیت بہت ہے. مسلمان تو ہے ہی پاک سارا. اور مشرک کے لیے لفظ نجس استعمال ہوا، نجس. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو یہ ان کے اندر جو نجاست ہے، باطنی نجاست، خباثت، جب تک ایمان نہیں لائیں گے یہ دھلیں گے نہیں. ان کو پانی، 7 سمندر کا پانی بھی کفر کو دھو نہیں سکتا. ایمان کا پانی دھو سکتا ہے، صرف ایمان کا پانی. اور رہا مسلمان تو اس کے اندر جو باطنی نجاستیں آ گئیں تو اس کو توبہ کا پانی دھو سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا پانی دھو دیتا ہے. اور ظاہری نجاست جو ہے اس کو پانی دھوتا ہے. تو کسی شعر کو میں یاد کر رہا تھا، ایک غسل ہے، اس غسل ہے کعبے کا، اس غسل ہے دل کے کعبے کا. اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے جو ندامت ہے اس کے آنسو دل کو دھوتے ہیں. تو بہرحال دل بھی پاک ہونا چاہیے گناہوں سے، اور ظاہری جسم بھی نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے. پاکی کی بہرحال بڑی اہمیت ہے، اور اس پر نماز کا بھی دار و مدار ہے کہ نماز کے لیے بھی صاف، طہارت، پاک. پر اس کی تفصیل ہے کتنا حصہ پاک نہ ہوا تب بھی نماز ہو جائے گی وغیرہ. تو بہرحال کہ پاک ہونا چاہیے. یہ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں طہارت کے عنوان سے اس کے ضمنی مسائل لکھے ہوئے ہیں، نماز میں طہارت کے حساب سے. میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوال ہوا تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اسلام جو ہے وہ ظاہری باطنی دونوں پاکیوں کا حکم دیتا ہے؟ بے شک بے شک. الطہور شطر الایمان، اس کو بھی بولتے ہیں. النظافت من الایمان، یہ شاید روایت حدیث کے الفاظ پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے، مشہور یہ بھی ہے النظافت من الایمان. اچھا، تو حدیث پاک کے یہ بھی اگر یہ بتا رہے الفاظ ہیں تو النظافت من الایمان، کہ صفائی ایمان سے ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، صاف ستھرا. آپ کی تو طبیعت میں نفاست، سب سے زیادہ نفاست تھی، ہر طرح سے نفاست تھی. یہاں تک کہ اگر نعوذ باللہ کوئی بے ادب یہ کہے کہ سرکار کے کپڑے میلے تھے تو یہ کفر، ناخن بڑے تھے یہ کہے تو کفر. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا جو وجود مسعود ہے یہ سب کے سب صاف ستھرا پاکیزہ، ایک ایک بال کا ایک ایک نوک سب صاف ستھرا. ہمارے تو پسینے کی بدبویں آتی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو سرکار ہیں، ہم تو جو بھی ہیں تو کجا من کجا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسنون روزے سے کیا مراد ہے؟ مسنون من سنت ہونا. تو روزہ، یہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے لیے لفظ مسنون
कि इस तरह बोली तो नहीं जाती, हो सकता है शायद ये मुराद पीर ना लिया, शरीफ के लिए बोलते हो। ये ना मुराद लियो कि रोज़ा यूं रखो जैसे सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखो। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे रोजे रखे वैसे रोजे तो कौन रख सकता है। ताहम ये कहे वो रोजे की अक़साम है, एक तो अवाम का रोज़ा, खवास का रोज़ा, अखस्सुल खवास का रोज़ा, यानी कि खासुल खास का रोज़ा। तो अवाम का रोज़ा ये है कि खाने पीने और एक चीज़ है उसका किताबों में लिखा है, तो उससे सुबह सादिक लेकर गुरूब आफ्ताब तक बचना है। और खवास का रोज़ा ये कि इसके साथ साथ हाथ पैर आँखें तमाम आज़ा का रोज़ा रखे कि इनको मतलब यानी कि गुनाहों से वगैरह से बचाए, सबको फरमाबरदारी में लगाए रखे। और अखस्सुल खवास का रोज़ा ये कि अल्लाह के सिवा सब से बेनियाज हो जाए। हाय काश। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला क्या अलैहि। क्या नीयत के लिए ज़बान से इजहार करना ज़रूरी है? नहीं, नियत दिल जबान से बोली भी और दिल में नहीं है तो नियत नहीं होगी। असल नियत दिल के इरादे को बोलते हैं, न दिल का इरादा, दिल का उभार, दिल में जो बात उठी तो ये है नियत। अब जबान से रोजे की नियत कह लेना ठीक है, मुस्तहब है, लेकिन ना कहे तो कोई हर्ज नहीं है, रोजा हो जाएगा। फ़र्ज़ किससे कहते हैं? फ़र्ज़ उस काम को बोलते हैं कि जो दलील क़तई से साबित होता है। वैसे तो बहुत इसके टिपिकल अल्फाज हैं, लेकिन दलील क़तई से ये साबित होता है और बग़ैर इसके जिस इबादत के अंदर वो मुकर्रर हो उसको अदा किए बग़ैर वो इबादत पूरी नहीं होती। दलील क़तई माने ठोस दलील है, क़तई जिसको रद्द ना किया जा सके। सल्लु अलल हबीब। अगर कोई अकीका करवाने की ताकत ना रखता हो तो अब क्या गुनाह मिलेगा? अकीका करना मुस्तहब है, अच्छा है करे तो, ना करे तो गुनाह नहीं है। फायदा बड़ा है अकीके का कि अकीका अगर कर लिया ना अपने बच्चे का बचपन में, और वो बच्चा बचपन में अगर फौत हो जाता है नाबालिगी में, तो अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। और अगर अकीका नहीं किया तो ये शफाअत नहीं करेगा। तो यूँ बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये भी है अकीके का। अब लोग शादी के वक्त अकीका करते हैं, पैसे बचाते हैं, तो अब खैर अकीका तो हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि बचपन में कर दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। बड़ी तादाद है जो शायद कुर्बानी के दिनों में अकीका कर लेती है, यानी बड़ी बड़ा तादाद जानवर तो नहीं है ऐसी शायद। एक तादाद है, अच्छा, यानी जो जैसे ये खर्चा यूं नहीं नॉर्मल कर ले होते, बड़ा जानवर जैसे ले रहा होता है ना, तो उस बड़े जानवर में फिर ये एक हिस्सा अपने अकीके का या दो हिस्से अकीके के डाल लेते जिनको अकीका करना होता है। वो हमें इन दिनों में जब ज़ुल्हिज्जतुल हराम के हम मदनी मुज़ाकरे करते हैं तो उसमें ये सवालात बहुत आते हैं, क्या हम कुर्बानी में बच्चे का अकीका कर दें, कुर्बानी बच्चे का अकीका कर लें? तो हम बड़ी तादाद नहीं होगी ऐसी, मतलब बकरा जो है ना ये आम दिनों में सस्ता होता है। अगर उन दिनों में बड़े जानवर का हिस्सा अगर ये अच्छा जानवर लेकर करेंगे ना तो बकरे से महंगा पड़ेगा इस दौर के बकरे के। अब ये कि बाद लोग नहीं करते, बाद लोग शौक से करते हैं कि तकरीब होती है, मेहमान जमा होते हैं, खाना होता है, मज़ा आता है, तो अपना अपना हिसाब किताब होता है। मोहम्मद सरफराज अहमद अत्तारी इस्तांबुल से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बहन भाई थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादें कितनी थीं? जवाब इरशाद फरमा दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई बहन कोई भी नहीं थे, और बेटियां जो थीं वो 4 थीं और बेटे सही कौल के मुताबिक 3 थे। मेरा नाम
محمد جامی رضا ہے اور میں اعوان قوم سے تعلق رکھتا ہوں. امیر اہل سنت، مجھے مفتی قاسم صاحب کی کلپ سے پتہ لگا کہ اعوان قوم جو ہوتے ہیں وہ علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوتے ہیں. کیا علوی سید ہوتے ہیں اور کیا علوی اور سیدوں میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ اعوان کے تعلق سے مفتی قاسم کے کلپ میں یہ کہ میں نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو یہی بتایا گیا کہ یہ علوی ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. تو اگر یہ واقعی علوی ہوتے ہیں تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو ہاشمی ہیں. اس طرح کا کلپ ہے. غالباً یہ مقید کیا انہوں نے کہ میں نے معلومات چند ایک سے کی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ علوی ہوتے ہیں اعوان. تو اگر یہ صحیح ہے کہ یہ واقعی علوی ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اچھا، اب ہر ہاشمی سید نہیں کہلاتا. سید بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو صاحبزادے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے سیدوں کی نسل چلی ہے. ان کی بیٹی سے نہیں چلی. سیدہ زینب بھی تھی ان کی بیٹی جو کربلا میں تھی، مشہور ہے. تو نسل ان سے چلی ہے، دو بیٹوں سے سیدوں کی. تو جب تک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی اس وقت تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں تھی سرکار کی طرف سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئیں تو پھر مولا مشکل کشا نے جو نکاح فرمایا تو اس سے جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلائی. تو یہ سید نہیں ہے. جو علوی مشہور ہوتے نا یہ سید نہیں ہوتے. یہ اصطلاح ایک بنی ہوئی ہے جو میری سمجھ میں آ سکا وہ میں نے عرض کیا ہے. سید جو ہے وہ تو علوی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کے والد صاحب تو تھے ہی نا. تو یوں مطلب ہے کہ وہ صرف دوسری بیوی سے ہوئے وہ علوی ہیں. زکوٰۃ یہ نہیں لے سکتے لیکن سید بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کال آئی ہے کہ وہ میری بھابھی ہیں، وہ اسلامی کتابیں بھی پڑھتی ہیں، ڈائجسٹ بھی پڑھتی ہیں، تو یہ پڑھنا کیسا ہے؟ آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دینی کتابیں تو پڑھنی چاہیے اور وہ جو دیگر اب اس میں بھی ہے نا کہ ڈائجسٹ تو ایک کامن نام ہے، اس میں طرح طرح کی ڈائجسٹیں آتی ہیں اور عام طور پر ان میں کوئی تحقیقی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں یعنی دینی اعتبار سے. تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں مطلب فضولیات بھی ہوتی ہیں، گناہ بھرے افسانے بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کریم سب کو بچائے ان چیزوں سے. ناولوں سے بھی بچنا ہے، کہانیوں سے بچنا ہے. یہ جو کہانیاں جو بازاری کہانیاں ہوتی ہیں ان سے بھی بچنا ہے. صرف دینی کتابیں پڑھیں گے تو دل میں دین کی محبت بڑھے گی، ورنہ پھر وہ گناہوں میں بھٹکتا رہے گا دماغ. مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ ایک سے ایک رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بکلیٹس شائع کی ہوئی ہیں صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اولیاء کرام پر، بزرگان دین پر. چھوٹے چھوٹے بھی رسالے بکلیٹس ہیں وہ لے جا سکتے ہیں. اتنا بڑی کتابیں بھی ہیں. اگر دعوت اسلامی کی جو لائبریری ہے ویب سائٹ پر موجود ہے بکس لائبریری، اگر اس میں آپ جائیں تو پھر جائیں، بہت آپ کو وہاں پر انشاءاللہ لٹریچر ملے گا اور ایتھینٹیکیٹ لٹریچر ملے گا اور اسی سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جیسے ساحل نے کہا کہ میری بھابھی پڑھتی ہے، اب خیر نام اور کچھ ہے نہیں اور مطلب اس میں رسک فیکٹر ہوتا ہے ویسے کہ وہ ناراضی اور جھگڑے اور پھر عورتوں میں شور کہ پڑھتی ہے تو ڈائجسٹ پڑھتی ہے. تو اس طرح کہ اگر کوئی روزے میں ڈائجسٹ پڑھے تو اس کا پڑھنا کیسا ہے، یا ویسے ہی پوچھ لیا جائے کہ دینی کتابیں بھی پڑھے بندہ ڈائجسٹ بھی پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے. تو یوں کر کے وہ مرد عورت سب کا ایسا ہو جائے کہ کسی کو سمجھ نہ پڑے. لیکن یہ ہمارے اسلامی بھائی نے بھی حکمت عملی چلی، آپ کی آواز نہیں چلائی ورنہ پھر وہ ہنگامہ ہو سکتا ہے. پھر
देवर का भाभी का इतना मतलब है ना गहरा जायजा लेना, ये भी बात बत्ती जलाती है, बत्ती जलाता है कि वो एक बुराई से उसको बचाना चाहता है और खुद इससे बड़ी बुराई में बाज़-औक़ात बंदा फंसा हुआ हो, बेपर्दगी कर रहा हो, उससे उलझता भी हो, 100 मरतबा उसको समझाया हो कि डाइजेस्ट मत पढ़ो और अब जाकर मदनी चैनल का सहारा ढूंढा हो, ये भी मुमकिन है, बहुत कुछ हो सकता है। तो भाभी अजनबिया है, इससे दूर से, ना ये आपके लिए नाश्ता लगाए, ना दस्तरखान लगाए, ना आप का दस्तरखान उठाए, ना आप इससे पानी मांगे, ना वो आकर आपको पानी पेश करे, ये अजनबिया है ना। आम अजनबी जो गैर औरत होती है ना, उससे ज़्यादा ख़तरनाक देवर भाभी का मामला है। इसमें ज़्यादा खतरात हैं कि वो आपस में फ्री होने में देर नहीं लगती। आम औरत से आदमी मेल नहीं खाता, फ्री नहीं होगा, कैसे फ्री होगा? जान न पहचान, नौज़ुबिल्लाह, खाली नज़र से ही वो गुनाह का काम करेगा जो कि हराम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन भाभी से तो बहुत कुछ मुमकिन है। अल्लाह करीम आफियत दे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल ये है कि बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो बाहर ममालिक में जाकर नौकरी करें, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? बराए करम जवाब दे दीजिए। कोई वीज़ा एजेंट और ये अगर बाहर मुल्क जाएगा तो इनके बड़े मसाइल होते हैं, तो ये तो ऐसा ख्वार करते हैं बाज़ औक़ात का आदमी कहीं का नहीं रहता, वह जान से भी जाता है या सरियों के पीछे जेल में दूसरे मुल्क में पड़ा होता है और यहाँ बाल बच्चे इंतज़ार करते होंगे कि पैसे आएंगे, अभी इत्तला भी नहीं आती, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये बाहर मुल्क जाने की जो हिर्स फैली हुई है ना, ये अपने वतन, अपने माँ बाप, अपने बाल बच्चे, फिर उधर ये गुनाहों में पड़े, बीवी इधर गुनाहों में पड़े, ये अलग खतरा। अब इस वक्त आपको शायद पंजाब का बड़ा हिस्सा देखो सुन रहा होगा, और ये पंजाब का जो हमारा इंटीरियर है ना, मंडी बहाउद्दीन और इस तरफ के गुजरात और उसके अंदर गुजरावाला, उसके अंदर वहाँ एक बड़ी तादाद है जो बाहर जाने पर बिल्कुल वो वज़ीद है, यानी वहाँ कल्चर है कि हमें अपने बच्चों को भले चोर रास्ते से भी बाहर भेजना है। बाहर कुछ भी नहीं है, कोई, मैंने अभी तक इतने सफ़र किया, मेरे सफ़र किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दरख्त देखा ही नहीं है जिस पर पत्ते की जगह पर नोटें लगी हुई हों कि जाकर हिलाएगा तो नोटें गिरेंगी, ये तो होता नहीं है। बल्कि मैं उन नौजवानों को अर्ज़ कर दूँ जो बाहर जाने का शौक़ रखते हैं, जितनी मेहनत आपको बाहर जाकर करनी है ना, सुबह 5-6 बजे से लेकर रात को 8-9-10 बजे तक, वो अगर यहाँ कर लें ना और नमाज़ों की पाबंदी के साथ अच्छे और नेक लोगों की सोबत में रहते हुए, तो इंशाअल्लाह वहाँ से इज़्ज़त वाला आपके पास रिस्क होगा। फिर दूसरे मुल्क में ये है, जैसे दूसरा मुल्क है ना, वो सौतेली माँ होती है, इनके अपने जो वतनी होते हैं ना, नेशनल, इनके साथ अलग सलूक होता है। बाहर मुल्क वाले जो कमाने आते हैं ना, उनके साथ बिल्कुल सौतेली औलाद की तरह सलूक होता है, और कदम कदम पे बाज़ औक़ात जुल्म हो रहे होते हैं। इनको कोई फैसिलिटीज नहीं होती, इनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। ये मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ इस वक्त, ये बहुत बुरी हालत हो गई है। इसलिए वो अपना घर होता है, अपना वतन, अपने वतन में यार ख़राबी क्या है, जितनी इधर आज़ादी है, जैसे पाकिस्तान की बात करूं तो जितनी पाकिस्तान में हमें आज़ादी है यार, आधी रात को निकल जाए तो रह के कोई मसला नहीं है, उधर तो रात को निकलने भी नहीं देते, कमाने के मौके पैदल नहीं चलने देते, रात को निकलो पैदल, तजर्बा है ना हमको, पुलिस रोक लेगी, पंचायत करेगी, चलो घर जाओ। इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं है, पुलिस ने रोका भी तो शनाख्ती कार्ड दिखाया तो चले गए। अगर ज़्यादा ज़्यादा यही होगा और क्या होगा, बाहर निकलना हमारे यहाँ रात को जुर्म नहीं है, बाहर मुल्कों में नहीं घूमने देते, और बहुत मसाइल हैं वहाँ, सही बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपना वतन, फिर यहाँ दीन इस्लाम की जितनी आज़ादी यहाँ है ना, वहाँ मतलब नहीं है। बाहर मुल्कों में बहुत मसाइल है, बहुत मुश्किलात है। तो इसलिए वो अपना वतन, वो अजीज़ वतन, प्यारा वतन, फिर अगर वतन में रहेंगे तो वतन की तामीर में हिस्सा ले सकेंगे, इसकी रौनक बढ़ा सकेंगे। और सारे बाहर चले जाएंगे, दिमाग भी बाहर चले जाएं, मेहनत कश भी बाहर चले जाएं, तो वतन में क्या बुढ़े बुढ़े बेचारे रह जाएंगे खोखे, तो क्या करेंगे वतन को, खिदमत कैसे करेंगे वतन की। तो अपने वतन को बनाओ यार, तो इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी है। बाल बच्चे भी आपके ज़ेरे साया रहेंगे, तरबियत भी सही होगी,
گھر والے بھی رہیں گے، ماں کی خدمت باپ کی خدمت، خالی نوٹ نہیں کرتے. آپ کے نوٹ ماں کے پاؤں نہیں دبا سکیں گے، آپ کو دبانے پڑیں گے. یہاں ہوں گے تو دباؤ گے نا. سمجھا کریں، باہر نہیں جانا ہے، پیسوں کے لیے نہیں جانا ہے. ہاں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مبلغ بن کر ٹھیک ہے. اگر آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اگر مدنی مرکز ضرورت محسوس کرے گا تو آپ کو بال بچوں کے ساتھ بھیج دے گا باہر ملک. ہاں بال بچوں کے ساتھ بھی بھیجتے ہیں. وہ دین کے لیے قربانیاں دینا وہ ایک الگ بات ہے. صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دی. لیکن صرف نوٹ کمانے کے لیے یار اپنا گھر بار چھوڑنا، مال بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جانا. اس جیل کے سریوں میں کتنے ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے، کتنے ہوتے ہیں جن کے ویزے ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں. اب وہ رینیو کرانے کی ان میں ترکیب نہیں ہوتی اور بیچارے ادھر چھپتے ہیں تو چوہوں کی طرح بلیوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. چوہا آیا بلی بھاگ چوہا آیا، بھلا گیم بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب دو باتیں والدین کو سمجھا دیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجنے پر بضد نہ ہوں. جی ہاں، بھیجے ہی نہیں. آپ بیمار ہو گئے تو نوٹ آپ کو تھوڑی دوا پلائے گی. بیٹا دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کی، وہ آپ کو مسکرا کر آپ کی طبیعت پوچھے گا تو آپ کا دل ہلکا ہوگا. بابا گاؤں کا مقابلہ ہے، خالی پیسے نہیں ہے. اس کا بیٹا باہر گیا، میرا بیٹا باہر جائے گا. یہ اور پھر اس نے کہیں اور بیبی چھاپ لی، پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. یہ بھی کرتے ہیں، یہاں بھی شادی کرتے ہیں وہاں بھی شادی کرتے ہیں. میں ایسوں کو جانتا ہوں باہر ملکوں میں. اب ہو کہاں، آپ کو بہت پریشانی ہوگی. جب پتہ چلے گا نا کہ ادھر بھی اس نے کچھ کیا ہے تو پھر آپ کان پکڑیں گے، ناک پکڑیں گے، ناک رگڑیں گے کہ میں نے بیٹے کو بھیجا کیوں. تو یہ سمجھ جاؤ نا، ہم لوگ تجربہ کار ہیں، ہماری باتیں ہیں سمجھا کرو. اور ایک اور بات یہ سمجھا دیں کہ اپنے بچوں کو یہ ایک بار پیغام بھیج دیں کہ بیٹا اگر واپس آنا چاہتے تو آ جاؤ، گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یوں بھی ہوتا ہے بھاگ کے بھی جاتے ہیں. نہیں، وہ جو گئے نا وہ قرضہ لے کر گئے، ماں باپ نے بھی کچھ بیچ بچا کر بھیجا ہے. اب جب یہ واپس آنا ہے وہاں اصل میں یہ سزائیں بھگت رہے ہیں. بچے بھوکے رہ رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، ذلت اٹھا رہے ہیں، کورے کھا رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کھانے پینے کے مسائل ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر ادھر ادھر الٹے سیدھے دھندے کرتے ہیں. یہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم واپس گئے تو ہمیں جو کچھ گھر پر ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا نا وہ ماں باپ منع کر دیتے. کہ اب وہ ضد کر کر گئے تھے، بچے بھی ضد کر کر گئے تھے، اب ماں باپ واپس نہیں آنے دے رہے ہوتے. اب لیکن وہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. ان کا اپنی اولاد کو بلا لینا چاہیے. یعنی سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، یہ بھی نہ سمجھے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے رسک لینا نہیں چاہیے. کرونا وائرس سب کو تھوڑی لگ رہا ہے. احتیاطیں کتنی کر رہے ہیں، وہ کتنی یعنی کہ پوری یعنی حکومتیں جو ہیں وہ مطلب احتیاطیں کر رہی ہیں کرونا وائرس کسی کو نہیں ہو. ایک کو کرونا وائرس ہوتا ہے، کس سے ملا، کہاں گیا، ادھر مسائل، ادھر ٹیسٹ ادھر ٹیسٹ، علاقہ بلاک کہ بھائی ادھر کرونا کا شہر جو ہے نا یہ بند ہے پنجرے میں، یہ پنجرہ توڑ کے کہیں حملہ کر دے گا. ویسے کرونا نے تو مطلب مسائل کھڑے کر دیے. تو آدمی رسک نہیں لیتا کہ یار کرونا ہے، کرونا آ جائے گا، کرونا کاٹ کھائے گا. اور بندے کو اپنے جوان بیٹے کو بھیج دیتے ہو یا مطلب کتنے مطلب کرونا سے بڑھ کر خوفناک کتے جو ہیں وہ کاٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کو سونپ دیتے ہیں یا خود وہاں ان کے حوالے ہو جاتے ہیں بھاگ کے نوجوان جذبات میں آ کر. تو اس لیے مطلب ایسا نہ کریں. ایجنٹ جو ہیں یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. بعض ہوگا تو ایمان کا بھی سودا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو یہودی نصرانی لکھو تو تم کو ہم داخلہ دیں گے اپنے یہاں ملک میں. تو یہ بھی لکھتے ہیں، نعوذ باللہ ایمان بھی ضائع کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ نہیں کہ اپنی حکومت سے بغاوت کر کے بھی جاتے ہیں کہ مطلب بولتے ہیں کہ ہم کو ہماری جان محفوظ نہیں ہے، یہ وہ ہے، ہماری حکومت یوں ہم کو یوں کرتی ہے. تو وہ ادھر مطلب ہے کہ الگ ان سے مطلب وہ لکھواتے ہیں کہ یوں کرو گے حکومت کے خلاف، تم کو اپنی حکومت کے خلاف اسلحہ بھی اٹھانا پڑا تو اٹھاؤ گے. اور یہ مطلب مسائل ہی مسائل ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے. تو اس لیے سمجھا کریں، ایسا نہ کریں. یہ آپ کا مادر وطن، آپ کا مطلب یہ نہیں کہ وطن جو ہے یہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کو ایک قلعہ فراہم کیا ہے، اسی میں رہیں، باہر نہ نکلیں. چاروں طرف دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں سب پوچھنے والے ہیں آپ کے، وہاں کون پوچھے گا. اچھا، بعض اوقات قادیانی لکھنے پر بھی ویزا مل جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے جائے کہ قادیانی تو غیر مسلم ہے
تو قادیانی اگر لکھ کر جائے تو کیا کہ ویزا لگانے کے لیے تو اس کا لکھنے سے کیا حکم لگے گا؟ جبکہ وہ اس نے اپنے آپ کو قادیانی اعتراف کیا نا، میں قادیانی ہوں. جی بھلے وہ جھوٹ موٹ وہ کہہ رہا ہے اپنے طور پر، لیکن اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں ہوں قادیانی، تو یہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک ان کا فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جیسے کہ دو فریق کا مناظرہ ہوا، تو جیسے ایک ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرا فریق جان بوجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں قادیانی ہوں. اب یہ دونوں وہ کرتے ہیں، تو یہ جس نے کہا نا میں قادیانی ہوں وہ ہو گیا. اللہ کی پناہ. تو اس لیے یہ کھیل نہیں ہے، یہ میں نے الفاظ تبدیل کر کے مسئلے کی اصل بتایا کہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اپنے آپ کو قادیانی کہہ کر جائے گا تو گیا کام سے. ایمان بھی بھیج دیتے ہیں چند سکوں، پھر وہ سکے بھی وفا نہیں کرتے ہیں، وہ سریوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں، بسا اوقات موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ کفر پر مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو جلدی جلدی توبہ کریں، کلمہ نئے سرے سے پڑھنا ہوگا. نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا اپنے آپ کو قادیانی کہنے سے، جبکہ یہ پتا ہو کہ قادیانی وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے، آخری نبی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا. اور یہ کوئی ایسا ہوگا نہیں جس کو پتا نہ ہو کہ قادیانی مرتد ہیں اور آخری نبی نہیں مانتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو. قادیانیوں کے بارے میں جو حکم شریعت ہے اور تو اس کے بارے میں امیر سنت کتاب ہے کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب، وہاں پر آپ سوال جواب دیکھیں، انشاءاللہ تعالی خود پتہ بھی چلے گا اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی بھی سوچ نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.